اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مشرکین ہوں، منافقین ہوں، جتنی بھی گمراہ لوگ ہیں، یہ گمراہی کے اندر جو آئے، کوئی آدمی یہ کہے کہ جی بس اللہ نے گمراہ کر دیا ان کو، فرمایا ہرگز نہیں، اللہ نے گمراہ نہیں کیا۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ھداھم، اللہ تو ہدایت دیتے ہیں ابتدائی طور پر، فطرت میں ہدایت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہاں، حتی یبین لہم ما یتقون، کیسے بچنا ہے شرک سے، کیسے بچنا ہے کفر سے، کیسے بچنا ہے گناہ سے، فسق سے، کفر سے، شرک سے، فسق سے کیسے بچنا ہے، اللہ ان کے سامنے واضح کر دیتے ہیں پہلے۔ اب اس کے بعد آدمی گمراہی میں پڑ گیا تو اللہ فرماتے چلو گڑھے میں گر جاؤ تم۔ بنیادی طور پر اللہ پاک نے ہدایت فطرت میں اشارے رکھ دیے، فطرت میں ہدایت کے اشارے رکھ دیے۔ جس طرح دیکھیے، گائے کا بچہ ہو، بکری کا بچہ ہو، بھینس کا بچہ ہو، انسان کا بچہ ہو، اب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے منہ کو حرکت دیتا ہے غذائیت کے لیے، اور وہ لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ گائے کا بچہ ابھی ایسے اٹھ رہا ہے، بکری سیدھا وہ بھینس کے تھنوں، گائے کے تھنوں کی طرف جاتا ہے۔ منہ میں کس نے لیکچر دیا، کس نے اس کو بریفنگ دی کہ یہ پستان منہ میں ڈالو گے اور اس کو تم چسکی لگاؤ، مسا یا مسو، پھر اس کے بعد تمہارے اندر وہ دودھ اترے گا، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بچہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی فطرت پر پیدا کرتا ہے، ہدایت۔ ثم ابواہ، پھر ماحول اور والدین، یحودانہ او ینصرانہ، اس کو یہودی بنا دیں یا اس کو مجوسی بنا دیں یا اس کو عیسائی بنا دیں، وہ پھر ماحول اور والدین کی طرف۔ بنیادی طور پر کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کے اشارے دیے۔ اور پھر ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے، اس لیے 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں اور سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ 5 وقت جو مانگنے کی چیز ہے وہ ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اشاروں سے بھی اور پھر نبی بھیج کر بھی ہدایت کا سامان پیدا کر دیا۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ھداھم، پہلے ہدایت، وہ گمراہ ہوئے تو اپنی مرضی پر حتی یبین لہم ما یتقون، اللہ تعالیٰ نے بتا دیے راستے کہاں سے بچنا ہے۔ کیسے پتا چلا؟ ہر بندے کو تو نہیں، نبیوں کے ذریعے، رسول کے ذریعے اللہ نے بتا دیا بچنے کے طریقے، گمراہی سے بچو، کفر سے بچو، شرک سے بچو، فسق سے بچو۔ دیکھیے جی، فطرت کے اشاروں سے ہدایت، اس کی حیثیت ایسی ہے اراۃ الطریق، جیسے راستہ دکھا دینا۔ کوئی آدمی یہاں پوچھے کہ جی کینٹ کو کون سا راستہ جاتا ہے، آپ مین پر کھڑے ہو کر عاشق مارکیٹ کے سامنے آپ کہیں گے یوں سیدھا چلے جائیں، ادھر کھڑے کھڑے بتا دیں آپ، اس کو کہتے ہیں اراۃ الطریق، راستہ دکھا دینا۔ اور اراۃ الطریق یہ فطرت کے اشاروں میں ہے، آسمان، زمین، گلہائے رنگ رنگ، دریاؤں کی روانی، اور یہ کائنات کی چیزیں، یہ مختلف بولیاں، یہ پرندے، یہ درندے، یہ انسان، یہ حیوان، یہ ساری کائنات، آفاق اور انفس، یہ اراۃ الطریق اشارے ہیں ہدایت کے، اللہ تعالیٰ نے دکھا دی کہ ایسے نہیں، اللہ کی ذات موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور علامہ ماتریدی اور علامہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جی اگر اللہ تعالیٰ نبی بھی نہ بھیجتا تب بھی حق بجانب تھے، انسان سے پوچھ سکتے تھے کہ تم راہ ہدایت پر کیوں نہیں آئے؟ جی میرے پاس کوئی بتانے کے لیے آیا، فرمایا ہم نے آپ کو عقل سلیم عطا کی تھی، اور یہ کائنات پر جو تیری اٹھتی ہوئی نظر، آسمان پر، زمین پر، خلا و فضا، یہ سارے اشارے تھے ہدایت کے، یہ اراۃ الطریق ہے، ادھر سے راستہ دکھا دینا۔ اور دوسرا ہوتا ہے ایصال علی المطلوب، کیا آپ کہتے ہیں میرے ساتھ آئے ہیں، لے جا کر کے آپ وہ کینٹ کی اس جگہ جہاں جاتا ہے، یہ ہے، یہ دیکھو جی، فطرت کے اشارے، اراۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور اللہ کے پیغمبر آئے تو انہوں نے بازو سے پکڑا اور راہ ہدایت دکھا دیا، دیکھو جی ایصال علی المطلوب ہے۔ اور اللہ نے کمی نہیں چھوڑی، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں جس میں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ بستیاں ایسی بھی تھیں کہ ایک ایک بستی میں 2 پیغمبر آ گئے،
فقط بنی اسرائیل میں 4000 پیغمبر آئے، 4000 پیغمبر. تو فرمایا یہ کہنا کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہاں جب تم اپنی فطرت کے نور کو خود بجھا دو، وہ شمع جو اللہ نے تمہاری فطرت میں رکھی تھی اس کو تم نے بدعملی سے، کفر شرک سے خود بجھا دیا، اب اللہ گمراہی دیتے ہیں. پھر جس کو اللہ گمراہ کرے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. صحابہ اکرام اللہ نے ہدایت دی، نبی کے آستانے پر آئے، دامن نبوت سے وابستہ ہوئے، ایمان اتنی پختہ ہوا. پھر ابو جہل نے اگر انگاروں کی سیج پر بلال کو لٹا دیا، اوپر کئی بھاری پتھر رکھ دیا، تب بھی احد احد کی آواز آ رہی تھی. اللہ نے ہدایت دی تو کوئی گمراہ کر ہی نہیں سکا، اللہ تعالیٰ کی مرضی. پھر کوئی صحابہ کہتے ہیں جنت میں جا کر بھی ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. جس طرح حضور نے فرمایا جنت ہے، بن دیکھے ہم ایمان لائے تھے، دیکھنے کے بعد فرق نہیں آئے گا، ہمارا ایمان پہلے پختہ ہو چکا تھا. اور 24ویں پارے میں بھی یہی آیت، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور اس سے پہلے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے اور وہ اپنی فطرت کو جب مٹا دیتا ہے، آدمی ارات الطریق فطرت کے اشارے نہیں سمجھتا، تو جس کو پھر اللہ گمراہ کرے فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. جس طرح کل کے سبق میں سنا دیا تھا، حضور نے فرمایا کان میں کہہ دو کلمہ چچا، تو اس نے کہا نہیں. روتے ہوئے جب باہر نکلے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ومن یہد اللہ فما لہ من مضل، اور اللہ جس کو راہ دکھا دیں اس کو پھر کوئی بہکا نہیں سکتا، بے راہ نہیں کر سکتا اس کو. نبی معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اسی لیے تو کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا، ملعون و مدحور کر دیا، نکال دیا، مجھے لعنتی بنا کر بھیج دیا. میرے اللہ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے میں گمراہ کروں گا ان کو. اللہ کریم نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جن کو میں نے ہدایت بخشی ہے جو میرے ہیں وہ تیرے نہیں بن سکتے، تو زور لگا لے. آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے اگر کوئی آدمی کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، اللہ کی بادشاہت میں فرق نہیں آ سکتا. وہ ایمان اور کفر نفع مند یا نقصان دہ چیز بنتا ہے. کفر نقصان دہ، ایمان نفع مند، وہ اس کے اپنے افادے کے لیے ہے یا اپنے نقصان کے لیے. باقی ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت. اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے. اور دیکھ لیجئے اگر اللہ کا انکار کر کے غیر اللہ کی طرف تم مائل ہوئے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے مواخذے میں پھر تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایمان کامل عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک. استغفر اللہ الذی لا الہ